میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میرے دیگر دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی روح ہے اور ایمان کی جان ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں ایمان کی کاملیت کے ساتھ محبت کا جذبہ نہیں رکھتا تو ایسا شخص ناقص الایمان ہے، اور عن قریب یہ بات بھی عین ممکن ہے کہ اس محبت کا نقص اس شخص کے لیے خاتمہ بالخیر سے دوری کا سبب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ دونوں محبتیں ایمان کی جان ہیں، اور ان کے علاوہ جتنا بھی کوئی عمل کر لے وہ شریعت مطہرہ کے مقاصد کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، اور ایسوں کو بھی دوست نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا کنبے کے افراد ہوں۔ ان کے لیے اللہ اور رسول کی محبت اتنی زیادہ کامل اور اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقربا سے بھی زیادہ اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو منقش کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالی جبریل کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو شعروں کی صورت میں جواب دیتے تھے تو آپ نے فرمایا، اے حسان، میں تیرے لیے دعا گو ہوں کہ جب تک تو میرا دفاع کرے جبریل تیرا دفاع کرتا رہے۔ تو ایمان کی جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت۔ اچھا، جب محبت ایمان کی جان ہے تو پھر محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ کسی کی محبت آپ پر کن تقاضوں کو لازم کرتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہیں، حدود و قیودات کیا ہیں۔ زبانی کلامی کہہ دیا جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، زبانی کہنے سے تو محبت ثابت نہیں ہوتی، ہر دعویٰ کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے، کوئی دعویٰ بھی بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا۔
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اہل ایمان، اہل اسلام، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس کے براہین کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان محبت کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروائی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ پھر کیا کرنے والے بن جاؤ؟ اتباع کرنے والے۔ کہ تم محبت کے دعوے دار ہو تو پھر اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اور اتباع کرنے والا اپنے دعوی محبت میں سچا ہوتا ہے۔ دن بھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل نہ ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرنے والا ہو، والدہ کا نافرمان ہو، مسجد میں تقاریر سن کے نعرے لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ایسا شخص فقط مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات پر غور و فکر کرے کہ میں حقوق اللہ کی بجاوری میں کس حد تک مخلص ہوں اور میں حقوق العباد کی بجاوری میں کس حد تک مخلص ہوں۔ ماننی ایک بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو یہ جھوٹ آپ مسجد میں بیٹھ کر بولیں تب بھی جھوٹ ہے، گھر بیٹھ کر بولیں تب بھی جھوٹ ہے۔ تو پہلی چیز ہے اتباع رسول۔ ہم نے اپنے چہروں کو کتنا سنت رسول سے مزین کر رکھا ہے، یہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت قبول نہیں، وہ رسول اللہ کے لیے موت کیسے قبول کرے گا؟ اتنی چھوٹی سی بات وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ موت جیسی اذیت ناک چیز کو کیسے قبول کرے گا کہ یہ رسول اللہ کے لیے گردن کٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کٹائے گا، صرف زبانی جمع خرچ اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ ہے محبت کا پہلا معیار اور محبت کی پہلی شرط کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا کر عمل کرنا سیکھ لو۔ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دوسرا، جس سے محبت کی جائے، یہ محبت کی دوسری شرط میں بیان کر رہا ہوں، اور میری آج کی گفتگو اسی شرط کے اوپر ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کے محبوبوں کو محبوب رکھا جائے اور اس سے نفرت کرنے والوں سے نفرت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اہل ایمان اگرچہ ان سے باپ والا تعلق ہو، اہل ایمان کا اگرچہ ان سے بیٹے والا تعلق ہو، اہل ایمان کا اگر ان سے کنبے والا تعلق ہو، اہل ایمان ایسوں کی محبت کو پس پشت ڈال کر رسول اللہ کی محبت کو سبقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نقش ہے۔ اللہ تعالیٰ سند دے رہے ہیں ایسے لوگ صاحبان ایمان ہیں جو رسول کی محبت میں باپ کو بھی چھوڑ دیں، بھائی کو بھی چھوڑ دیں، ان کے لیے فقط وہی چیز عزیز ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اہمیت کی حامل ہے، جس کا تعلق رسول کے ساتھ نہیں یا رسول سے دوری کا سبب ہے، اس سے وہ دوری اختیار کر لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کریں۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اللہ نے فرمایا مجھے اس زمانے کی قسم جس میں اے محبوب آپ تشریف لائے ہیں، والعصر، اس زمانے کی قسم جس میں آپ تشریف لائے۔ نسبت سے محبت پائی گئی کہ نہ پائی گئی؟ کہ اللہ نے اس زمانے کی بھی قسم کھا لی۔ کیوں؟ اس زمانے کا تعلق کس سے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اور وجہ ساتھ بیان کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں ہیں، آپ کی نسبت کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ عزت والا ہے کیونکہ آپ سے جڑ گیا، آپ جس شہر میں ہیں وہ شہر عزت والا ہے چونکہ آپ سے نسبت ہے۔ ایک مقام فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سند ان کو کیوں دی؟ کیونکہ ان کی نسبت کس سے ہو گئی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ہمیں یہ نسبت کیوں ملی، ہمیں یہ اعزاز کیوں ملا، کس وجہ سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4 مثالیں قرآن سے پیش کی کہ 4 چیزوں کا انتصاب جیسے ہی رسول اللہ کے ساتھ ہوا وہ چیزیں اہمیت کی حامل ہوئیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی قسم بھی کھا لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت شرف والی ہے، جب رسول اللہ کی نسبت سے وہ زمانہ شرف والا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان ازواج کو غیر معمولی اہمیت دے دی گئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے وہ شہر، وہ زمانہ، وہ عورتیں، ہر چیز، وہ امت، سب چیزیں فضیلت والی ہو گئیں، تو پھر رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کیسے عام لوگ رہ سکتے ہیں؟ پھر وہ عام لوگوں جیسے نہیں رہے صحابہ کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ دیا کہ تم میں کوئی شخص اگر احد پہاڑ کا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور میرے پاس بیٹھنے والا، مجھے حالت ایمان میں دیکھنے والا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ اس سے زیادہ سبقت رکھنے والا ہے۔ ایک مٹھی جو کی قیمت کیا ہوگی؟ آج کے لحاظ سے شاید 1 روپیہ بنتی ہو یا 2 روپے بنتی ہو، اور احد پہاڑ سونے کا منوں ٹنوں کے لحاظ سے اس میں سونا ہو، یعنی ٹنوں کے لحاظ سے سونا ایک طرف ہے اور یہ 1 یا 2 روپے کی جو ہے یہ ایک طرف ہے، کیونکہ اس کی نسبت مجھ سے ہوگی، وہ میرا صحابی ہے۔ اب سمجھ کے بات کو کہ نسبت نے ان کو عزتیں دے دی۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام نہ کرے تو اس نے اس ذات کی توہین نہیں کی، اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب شہر مکہ کی قسم کھائی تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ شہر مکہ میں کیا طواف برہنہ حالت میں نہیں کیا جاتا تھا؟ ننگے ہو کر طواف تھا؟ سورہ انفال پڑھیے، وہ بیت اللہ شریف کے اندر تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ کیا بیت اللہ کے اندر 360 کے قریب بت نہیں لٹک رہے تھے؟ کیا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا معاملہ نہیں چل رہا تھا؟ سب کچھ تھا، سب کچھ ہی تھا، اور ہر وہ برائی پائی گئی جو برائی بیان کرتے بھی انسان شرم محسوس کرتا ہے۔ محرموں کے ساتھ نکاح ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کھلے عام بدکاری کی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام برائیوں کو گویا نظر انداز کر کر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، میں ان کی برائیاں نہیں دیکھ رہا ہے محبوب، آپ کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا ان برائیوں سے انکار کوئی مسلمان کر سکتا ہے کہ دور جاہلیت میں کیا برائیاں چل رہی تھیں؟ اور یہ آیت اتری اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر تھے، یعنی ابھی اسلام مکمل غالب نہیں آیا تھا، بتوں کا خاتمہ نہیں کیا گیا تھا، مکہ شریف مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہے اور ابھی مدینے میں ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے اندر قسم کھائی۔ یہ آیت مکی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس شہر مکہ کی قسم جس کے اندر آپ گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، آپ کے قدم گلیاں چومتی ہیں، آپ کی سانسوں سے فضائیں معطر ہو رہی ہیں، ہمیں اس شہر کی قسم ہے، اس زمانے کی قسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر آپ آگے دیکھتے جائیں تو آپ کو اور بھی بہت سی چیز ملیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت رسول دیکھیے ان برائیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی نسبت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے عیب بیان کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور جب اس نسبت کی وجہ سے محبت کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے عیبوں کو مد نظر نہ رکھیں، گویا آنکھیں بند کر لیں۔ یہ امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا رسول اللہ نے ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج ایک مسلمان کی عزت دوسرے کی عزت پر اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے پر حرام کر دی گئی، وہ اس کی عزت نہیں اچھال سکتا؟
جان مال عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام کر دی گئی تو وہ کوئی شخص بھی کسی کے عیب بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کے عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب چھپا دے گا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک اور بڑی واضح حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد کوئی عیب ظاہر ہو جائے، تمہارے کسی بھائی کا مرنے کے بعد عیب ظاہر ہوا، مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ پخانہ وغیرہ اس کا نکل گیا، اور مرنے کے بعد یہ صورتحال عمومی طور پر ہوتی بھی ہے، اور اسی لیے مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ میت کے پلیت ہو جانے کے امکانات بہت کبھی ہوتے ہیں، اور جس نے اس کو غسل دیا اور اس نے اس کے اس عیب کو دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اس نے لوگوں میں اس عیب کی تشہیر نہیں کی، چھپا دی بات کو، یار اس بندے کا بتاؤں گا تو لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، پھر اس کی عزت پر حرف پائے گا، اس کی عزت کو اچھالا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عیب کو ظاہر نہیں کیا، اس کی تدفین کی، اس کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اور اس کو دفن کر جب گھر کی طرف لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا کس وجہ سے گناہ معاف ہوئے؟ کہ اس نے اس کا عیب چھپایا، مسجد میں آ کے اعلان نہیں کیا جی ٹھہرے جی میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کے عیب کے متعلق اتنی حساسیت کے ساتھ ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بھی عیب نہ بیان کرو، اگرچہ وہ بندہ گناہ گار ہی صحیح ہے، تو پھر صحابہ کرام کے عیب بیان کرنا کتنا بڑا وبال ہوگا۔ وہ ایسے کرتے تھے، وہ ویسے کرتے تھے، اس نے ایسا کر لیا، اس نے ایسا کر لیا۔ یہ جو سوچ ہے یہ اصل میں اسلام کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لا ریب فی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نہ باطل دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے، قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، جس نے بھی کیا ہے اس نے منہ کی کھائی ہے۔ علماء اسلام نے اس کو بہت خوبصورت جوابات دیے۔ دوسرے نمبر پر ذات مصطفیٰ ہے، اسلام کا سب سے بڑا ماخذ سنت رسول ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ قرآن پر تو اعتراض نہ کیا جا سکا۔ اب دوسرا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا ہے، ان کی ذات میں عیب کوئی نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ غور و فکر کر کے کوئی بات کرے گا تو یقیناً اس کو اگلے ہی لمحے ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا۔ قرآن پر عیب نہیں، قرآن کا کوئی عیب نہیں نکال سکتا، قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کوئی اعتراض نہیں، قرآن کی ترتیب میں کوئی اعتراض نہیں، قرآن کے ربط میں کوئی اعتراض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے زندگی دیکھی جائے، اعلان نبوت کے بعد زندگی دیکھی جائے، کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر ایمانداری کے ساتھ پوری زندگی کو پڑھے تو اس کو سمجھ آتی ہے رسول اللہ کا یہ فیصلہ اس حکمت پر مبنی تھا، یہ فیصلہ اس حکمت پر مبنی تھا، یہ فیصلہ اس حکمت پر مبنی تھا۔ اب تیسرا ماخذ اسلام کا صحابہ کرام ہے، کیونکہ دین رسول اللہ سے کس نے سیکھا ہے؟ صحابہ نے سیکھا، آپ اور میں نے نہیں سیکھا۔ ہم نے براہ راست رسول اللہ کو نہ دیکھا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا ہے براہ راست، ہم نے تو سیکھا ہے علماء سے یا کتابوں سے۔ اب سب سے بڑا سورس تیسرے نمبر پر صحابہ کرام ہے۔ جب اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے دیکھا کہ ہم قرآن کریم پر اعتراض کر کر منہ کی کھا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کر ناکامی کا سامنا رہا، اب صحابہ کرام پر اعتراض اٹھایا جائے، کیونکہ قرآن اور سنت انہی کے ذریعے آ گیا اور یہ معصوم بھی نہیں ہے۔ ان سے غلطی ہونا یہ ممکن تھا، کیونکہ بندہ بشر تھے، انسان تھے، گناہ کبیرہ بھی ممکن تھا، گناہ صغیرہ بھی ممکن تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنی ساری توجہات کا مرکز صحابہ کرام کو رکھا، تاکہ امت مسلمہ کے دلوں میں صحابہ کے خلاف ایک بیج بویا جائے۔ قرآن اور حدیث پر تو اعتراض کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن بھی بے عیب ہے، ذات مصطفیٰ بھی بے عیب ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد، بہت غور و فکر کے بعد یہودیوں نے ایک ایسے شخص کو اسلام کے اندر داخل کیا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔
عبداللہ بن سبا اسلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، مذہباً یہودی تھا اور اسلام کی تمام مبادیات، اسلام کے تمام عقائد کو اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ جیسے آج مستشرقین ہیں جو اسلام کو اسلام کے خلاف پڑھتے ہیں، اسلام کے خلاف اعتراضات کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے اسلام کو، فلاں آیت میں یہ ہے، تمہارے علماء جواب دیتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص جس کو آپ اس وقت کا مستشرق کہہ سکتے ہیں، اس کا تعلق حضرت عثمان غنی کے آخری دور کے ساتھ ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات چل رہے تھے، اس وقت یہ شخص پہلی بار منظر عام پر آتا ہے۔ یہودیوں نے مل کر ایک سازش کی اسلام کے خلاف کہ مسلمانوں کے ساتھ فوجی قوت کے ساتھ ٹکرانا یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی ہے۔ اگر وہ رومیوں کو اٹھا کر انہوں نے پٹخ دیا ہے، اگر وہ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا کر واپس آ گئے ہیں، اگر انہوں نے مسلمہ بن کذاب کو دھول چٹا دی ہے، اب مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر فوجی قوت کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں رہا۔ بہت ذہن سازی کے بعد، بہت غور و فکر کے بعد ایک شخص کا انتخاب کیا گیا، بھئی آپ کو منتخب کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانا ہے۔ اگر آپ اس مسئلے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے گویا مسلمانوں سے اپنی ذلت کا بدلہ لے لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو یہاں پر یہودی مسلط تھے۔ رسول اللہ کے آنے سے یہودیوں کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے مذہب یہودیت کو چھوڑا، مسلمان ہوئے۔ جو یہودی باقی سردار بچ گئے تھے، غداری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسوا کر کے مدینے سے باہر نکالا تھا۔ تو یہ جو لاوا یہودیوں کے اندر کافی عرصے سے پک رہا تھا کہ ہماری اجارہ داری ختم ہوئی اور ہمیں بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری اسٹیٹس تھیں، ہماری ریاستیں تھیں، مسلمان وہاں پر آ کر قابض ہو چکے، اب وہ اسٹیٹس یہودی اسٹیٹس نہیں رہی، مسلمان اسٹیٹس بن چکی۔ اتنی شرمندگی اور اتنی ندامت اور اتنا غصہ اور دل کے اندر اتنا کینہ رکھ کر یہودی بڑے غور و فکر کے ساتھ اس مسئلے کو سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم عملی طور پر نہیں لڑ سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم مقابلے پر یا اسلام کو نقصان دینے میں کامیاب ہو سکے۔ اب بڑے غور و فکر کے بعد ایک شخص کا انتخاب کیا گیا، عبداللہ بن سبا کا۔ عبداللہ بن سبا نے اپنی تبلیغ کا مرکز ان علاقوں کو بنایا جہاں پر اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ عام نہیں تھیں یا لوگ اسلام سے زیادہ واقف نہیں تھے، جیسے گاؤں دیہات کے دور پار کے علاقے ہو گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ ادھر لوگوں میں تبلیغ شروع کی اور اس نے بنیاد صحابہ اکرام پر اعتراضات کو بنایا تاکہ یہ صحابہ سے متنفر ہو گئے تو تمام شریعت محمدی ایک دفعہ ہل کے رہ جائے گی، کیونکہ شریعت آئی ہی صحابہ کے ذریعے ہے۔ جب صحابہ کی ذاتیں ہی مطعون ہو گئیں، صحابہ پر ہی لوگ جری ہو گئے تو شریعت پر اعتراض کرنا آسان ہوگا۔ لہٰذا عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے اس عقیدے اور اس نظریے کی بنیاد رکھی۔ دیکھیے کہ حضرت علی کا جو قرابت والا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ دیکھیں چچا کے بھی بیٹے ہیں، داماد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ان کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ لہٰذا اب آپ مجھے خود بتائیں کہ خلافت کا حقدار رسول اللہ کے بعد حضرت علی بنتے ہیں یا کوئی دوسرا بنتا ہے؟ عقلیں اس فریب میں آ گئیں اور عقلیں پھسل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق بنتا ہے جتنی ان کی فضیلتیں ہیں۔ تو دیکھو میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو تین پہلے آئے ہیں، قابض ہوئے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ قابض ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم والا معاملہ کیا۔ یہ جو فکر تھی اسلام کو ہلانے کے لیے عبداللہ بن سبا سے اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے اس پروپیگنڈے پر بہت سے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا بات تو یہ صحیح کرتا ہے، جتنی فضیلتیں حضرت علی کی ہیں، من کن تو مولا فعلی مولا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کہا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا اگر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں، حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں، تو اس خلافت کی بیعت میں خود مولا علی بھی تو شامل ہیں۔ حضرت علی خود بیعت کر کر ان کو بٹھا رہے ہیں۔ اگر حضرت علی کو اپنا مقام و مرتبہ نہیں پتہ تو اور کس کو پتہ ہوگا؟ وہ ان کو حقدار سمجھتے ہیں، تو اس لیے حضرت علی نے ان کو ممبر پر بٹھایا ہے، اللہ حضرت علی نے ان کو مسند خلافت پر بٹھایا ہے۔ یہ ان لوگوں کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔
کہ حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے مشاورت میں شامل بھی ہو رہے ہیں، ان سے محبت والا تعلق بھی ہے، یہ بات نظر انداز کی ان لوگوں نے۔ یہ وجہ بنی کہ اسلام میں پہلی دراڑ صحابہ کے لیے یہاں سے پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگ یہاں تک حضرت علی کی محبت میں غلو کرنے لگے۔ عبداللہ بن سبا نے اپنا کام نہیں روکا، وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کہا یار اتنی فضیلتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے علی میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے۔ اور اسی چکر کے اندر اس نے بہت سی جھوٹی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گھڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ جب لوگوں نے ایسی باتیں سنی اب عقلیں تذبذب کا شکار ہونے لگ گئیں، بہت پریشانی ہوئی۔ یہی وجہ کہ آج مسلمانوں کے ذخیرہ احادیث میں تیسری صدی میں امام یحییٰ خلیلی فرماتے ہیں اپنی کتاب الارشاد کے اندر کہ رافضیوں نے اسلام کے اندر 3 لاکھ حدیثیں حضرت علی کی شان میں داخل کی ہیں، یعنی 3 لاکھ جھوٹ بولے گئے ہیں حضرت علی کا نام لے کر کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی کے لیے ایسے، رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی کے لیے ایسے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو اسلام کے اوپر بہت بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ حضرت علی تک یہ باتیں پہنچنا شروع ہو چکی تھیں کہ میرا نام لے کر لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی ادوار کے اندر منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ مجھے نہ پتہ چلے کہ وہ شخص ابو بکر اور عمر کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے، میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے سر کے اندر کان اور آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے فضائل کثرت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو شانیں ملتی ہیں کہ حضرت علی نے بہت کثرت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی، حضرت عمر کی، یہ حالات کا تناظر یہ بن چکا تھا اس وقت۔ اور دوسری طرف عبداللہ بن سبا آئے دن رسول اللہ کا نام لے لے کر حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے جنت علی کے لیے کھولی جائے گی، جنت بنی علی کے نور کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج ہمارے نعت خان، ہمارے نقیب محفل اس فتنے میں مبتلا ہے کہ ایک حدیث کتاب میں دیکھ لی، کوئی تحقیق نہ کی کہ یہ سبائیوں نے گھڑی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کی اصل کیا ہے، چڑھ کر ایسے بیان کرتے ہمارے لوگ بھی واہ کر رہے ہوتے۔ ہمیں حضرت علی سے دشمنی نہیں، لیکن اس بات سے ہمیں تحفظات ضرور ہیں کہ رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس شخص پر جہنم واجب ہو جاتی ہے جو رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے۔ اگرچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہی رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹی بیان کر رہا ہو وہ تب بھی جہنمی ہے، اور اگر حضرت علی کا نام لے کر بیان کر رہا ہے وہ تب بھی جہنمی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ اس سے امان دے۔ 2 لوگ ان کا ذکر امام ذہبی نے جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، عبداللہ بن داہر الرازی اور داہر اس کے جو باپ اور یہ بیٹا دونوں، یہ حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں گھڑنے میں ایسے ماہر تھے کہ 1 منٹ میں 5 حدیثیں گھڑتے تھے۔ یہ ذخیرہ حدیث کے اندر بہت سا معاملہ شامل کیا گیا، بڑے طریقے کے ساتھ شامل کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 200 سال پہلے کتاب لکھی ہے تحفہ اسنا عشریہ، اس کے مقدمے میں اس بات کی طرف واضح اشارے دیتے رہے ہیں کہ ہمیں ذخیرہ حدیث میں ہر حدیث کو قبول کرنے سے پہلے غور و فکر اور تدبر کرنا پڑے گا کہ یہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں، اور یہ بات جرح و تعدیل کی کسوٹی سے گزری ہے، محدثین کی اس کے لیے رائے کیا ہے۔ محدثین اگر اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہیں تب ممبر رسول پر بیٹھ کر کوئی بندہ حدیث بیان کر سکتا ہے۔ اگر تیسری صدی میں 3 لاکھ حدیثیں رافضی صحابہ کے خلاف اور حضرت علی کے حق میں گھڑ کر ذخیرہ حدیث میں داخل کر چکے ہیں تو آج 15ویں صدی کا عالم کیا ہوگا؟ 1200 سال پہلے اتنا بڑا فتنہ محدثین دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم، اہل سنت حضرات، امام آجری ہوں، امام ابو داؤد ہوں، امام ترمذی ہوں، امام خلال ہوں، امام لالکائی ہوں، امام ابن شاہین ہوں، سب کی پوری صلاحیت رد شیعت کے خلاف لگی ہوئی تھی اس وقت۔ ان کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، السنہ دیکھ لیں، امام خلال کی، امام بربہاری کی دیکھ لیں، بڑے بڑے علم عقائد کے امام اسی فتنے کے ساتھ نبرد آزما آپ کو نظر آتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اہل سنت کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے کہ یہ صحابہ پر جرأت کی جا رہی ہے، صحابہ کی طرف بڑھنے سے ہم ان کو روکیں گے، اور انہوں نے الحمدللہ وہ مقاصد پورے بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ چونکہ محدثین سب سے بڑی رکاوٹ تھے رافضیوں کے راستے میں، سبائیوں کے راستے میں، جیسے یہ کوئی حدیث گھڑتے تھے محدثین کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، رسول اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ محدثین
چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ رہے صحابہ کے دفاع میں، اس لیے رافضیوں نے اب دو گروہوں کا رد کرنا اپنی ترجیحات میں رکھا۔ پہلے وہ محدثین کو رگڑے دیتے تھے، اس کے بعد صحابہ کو رگڑا دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ محدثین رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے نہیں دیتے کسی کو۔ وہ کہتے ہیں پوری سند بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تجھ تک کیسے پہنچی ہے۔ جب وہ سند بیان کرے گا وہ کہیں گے یہ شخص تو پیدا ہی اس وقت جب ہوا جب اس سے حدیث لینے والا بھی مرے ہوئے اس کو بھی 30 سال گزر گئے تھے، ان دونوں نے حدیث کہاں سے سنی اور بیان کر دی۔ لہٰذا یہ جو اسماء و رجال ہے اس کی بنیادی طور پر ضرورت اسی لیے پڑی مسلمانوں کو کہ یہ جو رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ گھڑا گیا اور اسلام میں فتنے کو داخل کیا گیا، وہیں سے اس عقیدے نے جنم لیا کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امان دے۔ صحابہ اکرام تو بہت بلند ذاتیں ہیں، آج ہم میں سے مجھ جیسا ناقص شخص بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتا ہے تو دل میں ادب کے غنچے کھل جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے خود رسول اللہ سے سیدہ فاطمہ کی فضیلت سامنے بیٹھ کر سنی ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ خود رسول اللہ کے لب اقدس سے سنا ہوگا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ یہ سننے کے باوجود بھی کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دل کیسے دکھا سکتا ہے؟ خود رسول اللہ کے لب اقدس سے سنا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ نے کہا بخ بخ یا علی، علی تجھے مبارک ہو، تو ہر مسلمان کا مولا بن گیا ہے، تو ہمارا بھی مولا ہے، ہماری نسلوں کا بھی مولا ہے۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جو ایک سازش رچائی گئی، اور ایک سازش اس بنیاد پر کہ اسلام کی جڑوں کو ہلایا جائے، اور اس کے تانے بانے جا کر یہودیت کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور محدثین ہر دور میں ہر صدی کے اندر اس فتنے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، جنگ کرتے آ رہے ہیں۔ تو خود سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لے کر کتنا جھوٹ عام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لسان المیزان میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت علی ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا وہ کالا کہاں گیا جو میرا نام لے کر لوگوں کے سے جھوٹ بولتا ہے۔ اسی کے ماننے والوں میں ایک گروہ وہ پیدا ہو گیا جس کو آج آپ نصیریہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا علی تو خدا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت علی نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان بدبختوں کو، علی خدا کا بندہ ہے اور علی کا باپ بھی خدا کا بندہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ان کو آگ جلا کر اس کے اندر پھینک دیا جائے، اور یہ لوگ نعرے مارنے لگے اے علی تیری محبت اور کامل ہو گئی، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ یعنی ایسا ان لوگوں کا ذہن خراب کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے اتنی محنت کی تھی اور اتنے طریقے کے ساتھ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ اسلام کے اندر ایسے عقائد کو گھسیڑ دیا تھا جن کے تانے بانے جا کر آخرکار یہودیت پر ختم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے، ہم فتنوں میں مبتلا ہوئے۔ جیسے کوئی عالم اہل سنت سامنے دفاع کے لیے آتا ہے کہ یہ سبائی فکر ہے، عبداللہ بن سبا کی سوچ ہے، جس کی تردید حضرت علی نے بھی کی ہے، جس کی تردید محدثین نے بھی کی ہے، علماء اہل سنت نے ہر دور کے اندر کی ہے، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اہل سنت میں، آپ اپنی کتاب الام کے اندر اور اپنی دوسری کتاب الرسالہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے رافضیوں سے بڑھ کر جھوٹا کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا بڑا نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اہل سنت میں، جن کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط 83 سال کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، امام مالک 94 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی صرف 83 سال کا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے سے حدیث لے لو، رافضیوں سے حدیث نہ لو، یہ جھوٹ بولے بغیر نہیں رہتے، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اہل سنت بن کر ہماری کتابوں میں بہت سی باتوں کو داخل کیا، اور اس کا خمیازہ آج بھی ہماری امت بھگت رہی ہے۔ یہ سارے معاملات کی طرف اشارہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اشارے دیے اس طرف، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اشارے دیے۔ صحابہ کی محبت عین ایمان ہے، کیونکہ وہ نسبت رسول کی وجہ سے پاک لوگ بن گئے۔ آپ کہیں اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ویسا کیوں کیا، آپ کو اس بات کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی پر گفتگو کر سکیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام مکے کی برائیوں کو ایک طرف رکھ کر پورے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، ہم بھی اس پورے گروہ کی عزت کرتے ہیں صرف نسبت رسول کی وجہ سے۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہم صرف نسبت رسول کو دیکھیں گے بس۔ ہمیں مکے
اور مدینے کے پتھر بھی عزیز ہیں، ریت کے ذرات بھی عزیز ہیں، وہاں کے درخت بھی عزیز ہیں، کیونکہ دونوں شہروں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ ہم ان راستوں کی بھی عزت کرتے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ یہ تو پھر وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اب سچ جہاد پر گئی، رسول اللہ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، جس نے مجھ محمد کا چہرہ دیکھا، یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں اپنے صحابہ اکرام کے فضائل پر بیان فرمائی، اور ایک حدیث تو بڑی ہی لاجواب ہے، سنن ترمذی میں آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ پر تنقید کرنے والوں کو دیکھو، یہ اسی سبائی فتنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھ رہی تھی، جو قیامت تک ہر غیب کو جاننے والے تھے وہ اس فتنے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جب دیکھو میرے صحابہ پر تنقید کرنے والے، میرے صحابہ کے عیب بیان کرنے والے کھڑے ہیں، تو کھڑے ہو کر اسی مقام پر کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ زبان مصطفیٰ سے جس کے لیے لعنت نکل گئی، اس کو شفاعت مصطفیٰ کہاں سے نصیب ہوگی؟ قیامت کے دن ایسا شخص شفاعت کی امید رکھ سکتا ہے جس کو خود مصطفیٰ کریم نے لعنت ڈالی ہو؟ اسی کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا شفاعتی مباحن، میری شفاعت ہر شخص کو پہنچ جائے گی، الا من سب اصحابی، لیکن اس کو نہیں ملے گی جس نے میرے صحابی کی عیب جوئی کی ہے۔ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میری نسبت کا احترام نہیں کیا، اس نے میری نسبت اور میرے تعلق کا خیال نہیں رکھا۔ یہ سبائی فکر ہے، نعوذ باللہ منبر رسول پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علماء اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں، صرف ان احادیث پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ذخیرہ احادیث میں شامل ہو چکی ہیں اور رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور اس فتنے پر امام جلال الدین سیوطی جیسا شخص جس نے اللعلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ لکھی ہے، جو کہتے ہیں مجھے 72 بار جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب اللعلی المصنوع میں ایسی احادیث کو اکٹھا کرنے کا التزام کیا ہے کہ حضرت علی کا نام لے کر جو جھوٹ بولا گیا اور اسلام کی صفوں میں دشمنوں کو گھساڑا گیا۔ اور ملا علی قاری نے موضوعات الکبریٰ لکھی ہے، المصنوع لکھی ہے، امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ لکھی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں کم از کم اس فتنے سے محفوظ رہیں اور ان کے دل صحابہ کی محبت سے بھرپور رہیں، اور ان کے دلوں میں صحابہ کے لیے کوئی بات پیدا نہ ہو، صحابہ کے لیے کوئی عیب والی بات پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی، کسی صحابی کا عیب آپ کو پتہ بھی ہے، تو اس حدیث کی طرف نظر کیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی بھائی نے اپنے بھائی کا عیب چھپایا، اس کی تدفین کر واپس لوٹا اور کسی کو نہیں بتایا تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تب بھی آپ کی بخشش کی امید کبھی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کا لحاظ رکھا۔ اگر کوئی عیب پتہ بھی چل گیا، ویسے تو ہمیں عیب بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں، کسی کے بھی عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے عیب بیان کریں گے تو قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے تو میرا حساب کتاب ایک پردے میں لیا جائے، تو آج اپنے آپ میں یہ عادت پیدا کریں کہ کسی کا بھی عیب پتہ ہو، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے عام آدمی، اس کے عیب کو بیان نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس فکر پر زندگی اور اسی فکر پر موت نصیب فرمائے کہ ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کریں، سیدہ پاک ہوں، حسنین کریمین ہوں، صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی اہل بیت کا فرد ہو، اللہ تعالیٰ ان کی محبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔